سے میری آج مدد کرے گا۔ میں نے کہا موسیٰ عیسیٰ پیغمبر غیر اللہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ تو وہ گویا بتانا چاہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا حکم خدا بھی ہے، عطائے رب ذوالجلال بھی ہے، نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہم اس بات کی کب انکاری بنے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دیکھیں میرے سامنے سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من طین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا۔ اب کیا کیا؟ انی اخلق لکم من طین، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت لایا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی، پانی لیا، ملایا، گارا بنایا، پرندہ بنایا، صورت بنا کے پھر کیا کیا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، تو پھونکا مارا۔ کیا کیا؟ انی اخلق لکم من طین کہیۃ الطیر فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونکا مارا۔ اب یہ پھونکے کا اثر ہے، پہلے مٹی سے بنایا، پانی ڈالا، گارا بنایا، پھر اس کو تیار کیا، پرندہ بنا کے پھر پھونکا مارا۔ پھونکے کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے پرندہ بنا دیا۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ پیغمبر۔ اب 4 پروسیس سے گزرے، پہلے مٹی کو لائے، پھر پانی کو جمع کیا، پھر دونوں کو ملایا، پھر پرندہ بنایا، پھر فَأَنفَخُوا، پھر پھونکا مارا، فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر 5ویں مرتبہ پھونکا مارنے کے بعد پھر جا کے وہ پرندہ بنا۔ لیکن قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدبخت ابو جہل آیا، میرے کریم آقا کے سامنے ہے، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے واقعی ہی سچے رسول ہیں، میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، میرے آقا نے مٹی کو نہیں اٹھایا، میرے آقا نے پانی ملا کر گارا نہیں بنایا، میرے کریم آقا نے پرندہ نہیں بنایا، ایک مشرک کے ہاتھ میں پتھر تھے، کنکریاں تھی، ادھر پانی مٹی ملا کر پرندہ بنا کر فانفخو، پھونکے مار کر پھر پرندہ بنایا، پھر جان ڈالی۔ لیکن مصطفیٰ کریم پر قربان جاؤں، نہ مٹی اٹھائی، نہ پانی ملایا، نہ پرندہ بنایا، نہ پھونکا مارا، ایک مشرک کی ہاتھ میں بے جان پتھر کے جان میں جان ڈال کے کلمہ پڑھا دیا۔ اب میرے آقا نے اس مقام پر پھونکا نہیں مارا، کچھ بھی نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فَأَنفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ پھونکا مار کر پرندہ بنا رہے ہیں۔ لیکن قربان، اچھا اس سے بھی آسان کر دوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کیجئے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں یہودی آیا، بلکہ غزوہ تابوک کا موقع ہے، حضرت عکاشہ آئے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے نا، تلوار کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے تلوار کو اٹھایا نہیں، ایک لکڑی پڑی ہے، فرش سے اٹھایا، فرمایا یہ لے جا۔ عکاشہ لے کے چلے جاتے ہیں، جب جا کے دشمن پر وار کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں لے کر آیا تھا تو لکڑی تھی، رب کعبہ کی قسم جس وقت میں نے دشمن پر وار کیا یہ لکڑی تلوار کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب عیسیٰ نے جو پرندہ بنایا تھا وہ پرندے کا بعد میں پتہ نہیں کہاں تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ عکاشہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے جو چھڑی لی، میں نے تابوک کے موقع میں آقا کریم سے جو ایک لکڑی لی، اس کی کرامت یہ تھی کہ ساری زندگی وہ لکڑی میرے ہاتھ میں تلوار بن کر رہی، تلوار بن کر رہی۔ چلو میرے آقا نے اٹھایا، پھر آسان کر دیں، یہودی آیا، غیر مسلم ہے، میرے آقا نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا آپ حکم دیں یہ درخت چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اسے پیغام سنانا تیرا کام ہے، درخت کو لانا میرے خدا کا کام ہے۔
اب اس مقام پر توجہ کیجئے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر گئے، یہودی جا کے کہتا ہے تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے، درخت سنتا ہے، آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، جڑوں کو نکالتا ہے، جمپ لگاتا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جو مٹی کو لائے، جو پانی میں مکس کرے، جو پہلے پرندہ بنائے پھر اس میں پھونک مارے، وہ کون ہے؟ وہ روح اللہ ہے، جو فقط اشاروں سے کام کر دے وہ جناب حبیب اللہ ہے۔ اب توجہ قرآن پاک میں سے اب توجہ اس مقام پر کریں، جو بات میں اپنا موضوع سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51 پہ اعلان فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں پھر دوہراؤں، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر دوہرا دیں، ان اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بے شک میرا تے تواڈا رب اللہ ہے۔ حالے بھی بندیاں نو سمجھ، اے میری نالائکی ہے، میں نہیں سمجھا سکا تانوں، اے میری کم علمی سمجھ لو، میں پھر لفظ دوہرا دینا۔ اللہ فرماندا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا تے تواڈا رب اللہ ہے، میرا تے تواڈا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی پوجا کرو۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پہ کہندے نے ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا تے تواڈا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تے اندی پوجا کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے جڑا سیدھی راہ دکھان والا ہے۔ اب توجہ جی، قرآن کی جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آگے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا تو کیا کہتے ہیں؟ قال من انصاری الی اللہ، تو اب بولے کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کی طرف؟ کون ہے؟ میں جملہ بدلا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کون ہے جڑا آج میری مدد کرے گا؟ کون ہے جڑا آج میری مدد کرے گا؟ ہون ایک منٹ توجہ اس مقام دوتے ہیں، ایسے قرآن پاک دی سورۃ المریم ہے اور ان دی کم و پیش آیت نمبر 27 ہے، اللہ رب 26 27 28 نمبر آیاتیں 29 30 تک کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دا تذکرہ ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ، تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنی قوم دے کول آ گئیاں نے، کن دے کول؟ قوم دے کول جدوں آئیاں نا اس مقام تے، قال یا مریم لقد جئت شیئا نقرا، مریم بولی کہ بے شک تو نے، مریم نو کہنے لگے کہ تو بڑی بری گل کیتی ہے، بہت بری تو نے بات کی ہے، یا اختہ ہارون کیوں بری گل کیتی ہے؟ بغیر باپ تو مریم پتر عیسیٰ نو گود دے وچ لے کے آ گئیاں، پتر عیسیٰ نو گود دے وچ لے کے آ گئیاں، قوم نے ویکھیا انہیں کہ چنگی گل نہیں ہے، یا اختہ ہارون، ہارون دی بہن، ماں کا نابو کمرا سوئیوں، نہ تیرا باپ ایسا تھا، وما کانت امو کی بغیہ، نہ تیری ماں اتنی بدکار عورت تھی جیسی بدکاری تو کر کر آئی ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت یہ جو انظام لگا رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ یا اختہ ہارون، نہ تیرا بھائی ایسا تھا، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی۔ تو مریم سلام اللہ علیہ کہتی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بولی نہیں، اشارہ کیتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا، مریم نے اشارہ کیا، کیا کہتی ہیں آگے؟ قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اے اللہ نے اے واقعہ مریم دا محمد دی زبانی چ بیان کرایا ہے۔
قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں ہے، جو بچہ ہے، جو چھوٹا ہے۔ بات انہاں دی بھی ٹھیک ہے کہ بچہ بولتا نہیں، بات ان کی ٹھیک ہے کہ بچہ بولتا نہیں، بچے بولتے نہیں۔ 5 7 10 11 12 20 21 25 30 عمر ہو گئی جناب حضرت عیسیٰ پیغمبر کی۔ تو جب انہوں نے کہا فاشارت الی، اشارہ کیا، تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ بولو سارے، میں کیا ہوں؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ آگے توجہ جی، وجعلانی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کتنی چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ 3 چیزوں کا جی۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتنی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ وجعلانی نبیا، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ یہی عیسیٰ پیغمبر ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51 پہ بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تم اسی کی پوجا کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منکم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، قال من انصاری اللہ، قوم سے کہتے ہیں، قوم سے کہتے ہیں میرا کون مددگار بنے گا؟ میں نے کہا عیسیٰ پیغمبر کو یہ نہیں پتا چلا، میں پیدا ہوا تو قال انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملی آتانی الکتاب، تو اللہ کی طرف سے مجھے منصب نبوت کا سنہری گلدستہ ملا اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا تمہارا رب اللہ ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ پھر غیر اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو کہتے نا جس نے مجھے بندہ اپنا بنایا ہے، مدد میری وہ کرے گا جس نے کتاب مجھے دی ہے، مدد میری وہ کرے گا جس نے منصب نبوت کا سنہری گلدستہ عطا کیا ہے، مدد میری وہ کرے گا۔ ان اللہ ربی و ربکم، جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے۔ لیکن فرمایا قال من انصاری اللہ، کون ہے میری قوم میں سے، قوم ہے میرے چاہنے والوں میں سے میری آج مدد کرے گا؟ میں نے کہا موسیٰ عیسیٰ پیغمبر غیر اللہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ تو وہ گویا بتانا چاہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا حکم خدا بھی ہے، عطائے رب ذوالجلال بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو نبی خود کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، جو نبی خود کہے مجھے کتاب اللہ نے دی ہے، جو نبی خود کہے مجھے نبوت اللہ نے دی ہے، وہ بھی غیر اللہ سے مانگنے چلا جائے، وہ بھی قوم سے مانگنے چلا جائے۔ کہیں گے جی مولانا اس پر کوئی دلیل نہ تھی، آپ نے بات کر دی۔ میں نے کہا آپ توجہ کریں، میں قرآن کی آیت اس پر دوں گا۔ سورۃ المحمد ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، بے شک ایمان والوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو ینصرکم، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ گویا عیسیٰ پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے ان تنصر اللہ، یہ مدد خدا کے دین کی کرنا یہی تو حکم خدا ہے، ینصرکم یہی تو عطائے خدا ہے، ینصرکم یہی تو عطائے خدا دیت کہ اللہ عطا کر دے گا۔ اگر ایک نبی ہونے کے باوجود، ایک نبی ہونے کے باوجود اگر قوم سے کہہ رہا ہے قال من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو آگے سے قوم والوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، اسی تیرے نال تیرے دین دی مدد کریں گے، اسی تیرے نال تیرے دین دی مدد کریں گے۔ آگے کیا کہا؟ فآمنوا باللہ، اسی ایمان لے آیا۔ میں کیا عیسیٰ پیغمبر کون نے؟ معراج دی رات آقا کریم دے مقتدی بن والے، وہ جیڑا مقتدی بن کے آئے،
اور جیڑا مقتدی بن کے آئے، جیڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے کہ مولا مینوں منصب نبوت دا سنہری گلدستہ نہیں چاہیدا، مولا مینوں منصب نبوت دا سنہری قیمتی تحفہ نہیں چاہیدا، محبوب دا امتی بنا، جیڑا معراج دی رات مقتدی بن کے آ جائے، ان دی شان دے عالم ہے تے جنہیں صدقے کائنات وجود دے اندر آئیے، ان دی شان دا کی عالم ہوئے گا، ان دی شان تا وراغ الوراغ ہے۔ ایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن جنہوں نے پرندہ بنایا، میرے مصطفیٰ کریم نے پتہ نہیں کنیاں چیزاں بنا چھڑیاں نے کائنات ہے۔ زندگی باقی رہی تھے، پھر انشاءاللہ اس موضوع تے گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا